بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسلام کے جو معاشی اصول ہیں اس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ اسلام ہمیں معاشی اصول کے حوالے سے کیا بتاتا ہے۔ اسلام حرمت سود کے حوالے سے جو اسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی معاشی اصولوں میں سے ایک سود کو حرام قرار دینا ہے، جو معاشی ظلم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسلام نے سود کو اس کی ہر شکل میں حرام قرار دیا ہے۔ سود مفرد ہو یا مرکب ذاتی قرضوں پر لیا جائے یا تجارتی اور پیداواری قرضوں پر حرام ہے۔ اس کو لینے کو خدا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حکیم میں سود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، سود کے کئی حصے بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سودی لین دین کا مد لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر لعنت بھیجی ہے اور ان سب کو برابر قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسلام میں سود کی ممانعت محض اخلاقی بنیادوں ہی پر نہیں بلکہ اس کے خطرناک اقتصادی، سماجی اور سیاسی نقصانات کی بنیاد پر بھی ہے۔ سود کی لعنت کئی قدیم معاشروں کی تباہی کا باعث بنی ہے اور آج بھی جدید سرمایہ دارانہ معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ اس کی بنیادی استحصال اور ظلم پر ہے اور اس کی وجہ سے ملک کی معیشت پر چند سرمایہ داروں کا اقتدار قائم ہو جاتا ہے، جو صحت مند معاشی جدوجہد کو ختم کر دیتا ہے اور معیشت میں عدم استحکام کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی دین اسلام میں سود کو منع کیا گیا ہے۔ جو سود کی گواہی دے گا، جو سود کے لین دین میں حصہ لے گا، سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ مد لینے والے پر خدا کی لعنت ہے۔ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کسی بھی حوالے سے بینک میں جمع کرواتے ہیں، اس کا پر سود کے پیسے لیتے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں، اس سے بعد میں سود کی مد میں واپس لیتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے اس کو لیے گناہ قرار دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ سود سے بچو۔ سود اللہ کے ہاں ایک ناپسندیدہ فعل ہے، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ سود سے بچیں اور سود کی کمائی سے بھی بچیں اور سود کے ذرائع سے حاصل کرنے والی آمدن سے زیادہ بچیں، اور سود کے جو کاروبار ہیں جو آج کل اقساط قسطوں پہ چیزیں چل رہی ہیں، موبائل قسطوں پہ دے رہے ہیں، گاڑیاں قسطوں پہ دے رہے ہیں، موبائل قسطوں پہ دے رہے ہیں، یا دنیا ضروریات کی اتنی چیزیں آج لوگ لیتے ہیں، دکانوں سے لیتے ہیں، فیکٹریوں سے لیتے ہیں، کہیں سے بھی لیتے ہیں، وہ سود کی مد میں لیتے ہیں۔ یعنی اس چیز کے حوالے سے دین اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ سود جو ہے وہ گناہ ہے، اور رب تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود والے کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ یہ خدا کے خلاف کھلی جنگ ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں سود سے بچتے رہیں اور رزق حلال حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ جانب آگے جائیں تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی سرخرو ہو سکیں۔ آگے جب ہم معاشی اصولوں کی بات کرتے ہیں تو تجارتی اخلاقیات کا ضابطہ۔ اسلام نے تجارتی اخلاقیات کا ایک طریقہ کار پیش کیا ہے تاکہ اہل تجارت اس کی پیروی کریں۔ یہ ضابطہ اخلاق تجارتی لین دین میں دیانتداری اور خدا ترسی کے جذبات کو فروغ دیتا ہے۔ تجارت کے معاملے میں قرآن مجید کی اصولی ہدایت یہ ہے، اے ایمان والو، اپنے اموال کو آپس میں باطل کی راہ سے نہ کھاؤ بلکہ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت کی راہ سے نفع حاصل کرو۔ اس آیت کے ذریعے سے
قرآن کریم نے معاشیت کے ان تمام ذرائع کو ممنوع قرار دیا ہے جن کی بنیاد ظلم و زیادتی اور دوسروں کا حق ماننے پر ہو۔ معاشیت اور تجارت کا دائرہ وہ دائرہ ہے جس میں انسان نے نت نئے ظلم کیے ہیں، اور خصوصیت سے سرمایہ داروں اور معاشرت کے طاقتور طبقات نے دوسرے فریق پر جو کمزور اور غریب ہوا وہ اکثر اپنی مرضی پھونسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتفاع اور استحصال کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ فرمایا کہ معاشی معاملات کی بنیاد باہمی رضامندی اور تجارت کے اصول پر ہونی چاہیے۔ تجارت میں امانت اور دیانت کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت میں امانت دار تاجروں کا مقام صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی دین اسلام میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کریں، اگر آپ تاجر ہیں تو اس میں دیانتداری اور ایمانت داری کو اپنا فرض سمجھیں اور تجارتی اخلاقیات کا ضابطہ رکھیں جن کی جو بنیاد ہے وہ صحیح اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، جہاں انصاف کی بات کی گئی ہو، جہاں پر ظلم و ستم کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہو، جہاں پر صرف حق کی بات کی گئی ہو۔ اسلام میں جو ضابطے رکھے گئے ہیں اس میں جب ہم تجارت کرتے ہیں تو اس میں تجارت میں کسی کا حق مارنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے کہ طاقتور جو طبقات ہیں وہ غریب جو طبقہ ہوتا ہے اس پر اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتا، بلکہ رب تعالیٰ نے جو دوسروں کے حق مارتے ہیں رب تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب رکھا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں یہی ہے کہ جو آخرت میں ایمانت دار تاجروں کا مقام صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو ایماندار تاجر ہوں گے، جو اپنا مال ایمانداری سے بیچتے ہوں گے، جنہوں نے امانت میں خیانت نہ کی ہوگی، جنہوں نے حرام رزق سے بچے ہوں گے اور حلال رزق کے طریقے سے رزق حاصل کیا ہوگا، ان کا مقام اتنا بلند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ان کا مقام جو ہے روز قیامت جو اللہ کے جو صدیقین ہوں گے، سچے لوگ ہوں گے اور شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یعنی قیامت کے روز ان کا مقام بلند سے بلند ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے ہر مقام پر ہر جگہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، کسی بھی جگہ ہوں، اپنے مال کو ایمانداری سے بیچیں اور سچ بول کر بیچیں اور کوشش کریں کہ اس میں اسلام کے اصولوں کی پاسداری کی جائے۔ جو اسلام نے تجارت کے اصول بتائے ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے، ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مال بیچنے کی تلقین فرمائی ہے، اچھا مال بیچا جائے، برا مال کسی کو نہ دیا جائے۔ یعنی اسلام ہمیں جو اصول بتاتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ اپنی بری چیز کو کبھی نہ بیچو اچھائی کہہ کر، بلکہ جو چیز جس کا نسخ ہو اس کو کبھی نہ بیچو۔ اور اخلاق کا یہی اصول ہے، اسلام کے ذاتی اخلاق کا یہی اصول ہے کہ جب بھی ہم کوئی کاروبار کریں، کوئی بزنس کریں، ہر لحاظ سے اس میں ایمانداری کو خاص طور پر اہمیت دیں کہ جب تک ہم ایماندار ہوں گے، اپنا کاروبار ایمانداری سے کریں گے تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے اور آخرت میں اس کا ایک عظیم اجر ملے گا۔